السلام علیکم۔ مہدی پارٹ 10۔ حاجی مستان مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھا کسی اہم مسئلے پر بات کر رہا تھا۔ حاجی مستان باتیں کر رہا تھا اور امام صاحب اسے سن رہے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے جدہ میں افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ ان افواہوں کو پھیلانے میں امام صاحب نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ سوڈان اور شام سے جو لوگ آئے تھے وہ بھی اسی قسم کی افواہیں ساتھ لائے تھے۔ آنے والا حج کے موقع پر آئے گا، جب وہ آئے گا تو میں اپنا سارا کاروبار چھوڑ دوں گا۔ حاجی مستان نے امام صاحب سے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امام صاحب نے حیرت سے کہا۔ آنے والا جب آئے گا تو وہ مجھے پکارے گا، جب وہ مجھے پکارے گا تو میں سب کچھ تیاگ کر اس کے پیچھے چل پڑوں گا۔ حاجی مستان نے امام صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تم اپنا کاروبار فروخت کر دو گے؟ نہیں، میں اپنا کاروبار اپنے ملازموں کے حوالے کر دوں گا۔ وہ خود ہی اسے چلائیں گے اور خود ہی کھائیں گے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے میں کافی کما لیا ہے۔ حاجی مستان کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ کیا تمہارے خواب تمہیں بتاتے ہیں کہ آنے والا کب آئے گا؟ حاجی مستان نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ جلد ہی آئے گا اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا حاجی مستان، اعلیٰ حکام تک یہ افواہیں پہنچ گئی ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے تمہارے اور تمہارے خوابوں کی حقیقت کے متعلق پوچھا تھا، اس لیے ذرا بچ کر رہنا۔ امام صاحب نے حاجی مستان کو نصیحت کی۔ آپ بے فکر رہیں، وہ لوگ میرے پاس بھی آئے تھے، لیکن خواب دیکھنے پر کسی کو اب موجودہ زمانے میں سزا نہیں دی جا سکتی، اور یہی بات میں نے ان سے کہی تھی۔ پھر بھی تم احتیاط کرو۔ میں احتیاط کروں گا، حاجی مستان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حسین شکارنوں کو تیار کرنے والا اسکول ماسکو سے 40 میل دور تھا۔ 50 کی دہائی میں KGB نے یہ طریقہ استعمال کیا تھا۔ انہوں نے بڑی کامیابی سے ایک فرانسیسی سفارتکار کو اسی حسین جال میں پھنسایا تھا اور کئی راز اگلوائے تھے۔ بعد میں انہوں نے یہی طریقہ کار کئی اور لوگوں پر آزمایا تھا۔ ان کی قریبی دوستوں اور سیکرٹریوں کو استعمال کیا گیا تھا اور ان میں سے ہر ایک ہی لڑکی کی قربت کا خواہش مند تھا۔ KGB کا یہ طریقہ اتنا کامیاب ہوا کہ 60 کی دہائی میں انہیں یہ سکول قائم کرنا پڑا۔ اس سکول میں حسین سحرات کو جسمانی اور نفسیاتی دونوں طریقوں سے تربیت دی جاتی تھی۔ اس سکول کا سٹاف 6 بندوں پر مشتمل تھا۔ ایک ڈائریکٹر تھا، ایک سائیکالوجسٹ اور 4 استاد تھے، جن میں 2 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ مایا کو یہ سبھی باتیں لاریسا نے ماسکو سے سکول کے رستے میں بتائی تھیں، لیکن مایا کے ذہن میں کئی اور سوال بھی تھے، جیسا کہ مجھے کتنا عرصہ یہاں رہنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جبکہ لاریسا کا ایک ہی جواب تھا، یہ سب چیزیں تمہیں سکول میں سکھا دی جائیں گی۔ سکول کا ڈائریکٹر بڑی بے چینی میں تھا۔ کبھی وہ کرسی پر بیٹھ جاتا، کبھی اٹھ کر کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع کر دیتا۔ اگرچہ وہ ایک تجربہ کار آدمی تھا، لیکن اس کام نے اسے مصیبت میں گرفتار کروا دیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب تک جتنی لڑکیاں اسکول میں تربیت کے لیے آئی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کنواری نہیں تھی، اور انہیں سمجھانا آسان تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور یہاں پر وہ پوسٹ گریجویٹ کے سلسلے میں آتی تھی۔ لیکن مایا کے متعلق اسے بتایا گیا تھا کہ وہ کنواری ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ وقت بھی بہت کم تھا۔ صرف 1 ہفتے میں انہیں مایا کو تیار کرنا تھا۔ اس نے اپنی پریشانی کا ذکر چیف انسٹرکٹر جارج بارگین سے اور سائیکالوجسٹ سے بھی کیا تھا، اور انہیں اس خطرے سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ اس ناکامی کی صورت میں گوڈک اس کا سکول بھی بند کروا سکتا تھا۔ سائیکالوجسٹ کے خیال میں سب سے پہلے تو یہ ضروری تھا کہ مایا کی ٹینشن کو کم کیا جائے، اور اس کام میں کم از کم 6 دن لگ جانے تھے۔ چیف انسٹرکٹر کی ماہرانہ رائے کے مطابق پہلے ہی دن اس کے کنوارے پن کو ختم کر دینا چاہیے تھا، یوں انہیں اپنے کام میں آسانی ہو جاتی۔ جبکہ سائیکالوجسٹ کا خیال اس کے برعکس تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ایسی صورت میں خواہ مایا کے ذہن میں رد عمل کا جذبہ ابھرتا اور وہ ان کی سوچ کے مطابق نہ ڈھلتی۔ ویسے بھی ان کا خیال تھا کہ جسمانی تربیت سے زیادہ اسے ذہنی تربیت کی ضرورت تھی۔ چیف انسٹرکٹر اور سائیکالوجسٹ کے درمیان یہ بحث پچھلے کئی گھنٹے سے جاری تھی، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا تھا۔ چیف انسٹرکٹر کی عمر 40 اور 50 کے درمیان تھی، لیکن اپنی فٹنس کی وجہ سے وہ 30 برس سے زیادہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔
اس کے کیریئر کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب اس نے نیٹو کے ادھیر عمر سینئر ایڈمنسٹریٹر کو پھنسایا تھا۔ پورے 6 سال تک اس نے اس عورت کو اپنے مشن کے لیے استعمال کیا تھا۔ اگلے ایک قدم کے طور پر اسے اقوام متحدہ کے ڈائریکٹر فائنانس کی سیکرٹری کو پھنسانا تھا۔ اس دفتر میں 6 خواتین بطور سیکرٹری کام کرتی تھیں، لیکن جارج بارگین نے سب سے سینئر سیکرٹری یعنی سب کی ماں کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا، اور یوں کئی برس تک روس اس مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ اقوام متحدہ کے ہر آنے والے بجٹ میں وہ اپنا حصہ زیادہ رکھواتا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ اقوام متحدہ کا وہ ڈائریکٹر ریٹائرڈ نہیں ہو گیا۔ ڈائریکٹر کی ریٹائرمنٹ کا اس کی سیکرٹری کو دوہرا صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، ایک نوکری چھوٹنے کا اور دوسرا اپنے محبوب سے بچھڑ جانے کا۔ بعد میں جارج بارگین کو کئی اور ذمہ داریاں بھی ملی جنہیں اس نے خوش اسلوبی سے پورا کیا۔ اس کی انہی صلاحیتوں کو دیکھ کر اسے واپس ماسکو بلا کر اسکول کا چیف انسٹرکٹر بنا دیا گیا۔ اب تک وہ کئی مشن کامیابی سے مکمل کر چکا تھا۔ اس کا یہ نظریہ تھا کہ سائیکولوجسٹ کا کام گردن سے نیچے ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسٹرکٹر اور سائیکولوجسٹ کی بحث لمبی ہو گئی تو ڈائریکٹر نے فیصلہ کیا کہ پہلے مایا کا انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد مایا کی گاڑی نمودار ہوئی۔ مایا گاڑی سے اتری، وہ کچھ پریشان سی دکھائی دیتی تھی۔ میرے خیال میں مایا سے جسمانی تعلقات قائم کرنے میں اتنی دیر نہیں لگ سکتی۔ اس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ کوئی بھی مرد اس کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا۔ پھر تم لوگ جلدی کیوں کر رہے ہو؟ لاریسا نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کر دی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اگر عام حالات ہوتے تو ہم 3 ماہ تک اسے اپنے پاس رکھتے، لیکن وقت کی کمی کے باعث تمام کام جلدی میں کرنا پڑ رہے ہیں۔ تم لوگ اسے اتنا ناتجربہ کار کیوں سمجھ رہے ہو؟ اس کی وجہ اس کا خوف ہے۔ ہمیں اس کے خوف کو ختم کرنا ہے۔ یعنی تم لوگ سیدھا اسے کسی مرد کے حوالے کر دو گے۔ آپ ہمیں اتنا ناتجربہ کار نہ سمجھیں، ڈائریکٹر نے تنگ آ کر کہا۔ کیا کبھی پہلے بھی آپ کے پاس ایسی کوئی اچھی لڑکی آئی ہے جس نے کبھی کسی کے ساتھ جسمانی تعلقات نہ رکھے ہوں؟ ہاں بالکل، ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ ہمارے انسٹرکٹر یعنی بڑے ہنرمند ہیں یہاں کام کرنے والے، وہ ان تمام معاملات کو بخوبی ہینڈل کر لیتے ہیں۔ مایا کے لیے تو ویسے بھی چیف انسٹرکٹر کا میرڈ جارج بارگین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ وہ بہت سمجھدار آدمی ہے اور میرے خیال میں وہ یہاں سے حاصل کیے ہوئے تجربے کو ساری عمر یاد رکھے گی۔ ڈائریکٹر کے لہجے میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ لاریسا کے پاس اب کوئی دلیل باقی نہ تھی، وہ خاموش ہو گئی۔ ان کی ملاقات لنچ پر ہوئی تھی۔ جارج ایک میز کے قریب بیٹھا تھا جہاں پر 2 کرسیاں اور رکھی ہوئی تھیں۔ کمرے کے دوسرے حصے میں انسٹرکٹر اور اسٹوڈنٹ لنچ کر رہے تھے۔ ان کی نگاہیں اچانک دروازے پر گر گئیں جہاں سے مایا اور لاریسا داخل ہو رہی تھیں۔ آئی ریپیٹ، ان کی نگاہیں اچانک دروازے پر گر گئیں جہاں سے مایا اور لاریسا داخل ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں دیگر میزوں کے قریب سے گزرتی ہوئی جارج کی میز کی طرف بڑھیں جو کہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر ان کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ میرا نام جارج بارگین ہے۔ آپ مجھے صرف جارج کہہ سکتی ہیں اور آپ میرے خیال میں مشہور بیلی ڈانسر مایا ہیں۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ جارج نے گرم جوشی سے مایا سے ہاتھ ملایا۔ لنچ کے دوران لاریسا نے کوشش کی کہ وہ جارج کے سٹائل میں کوئی خامی ڈھونڈ سکے۔ وہ جانتی تھی کہ جارج ایک رومانٹک شخص ہے جس پر لڑکیاں اپنی جان چھڑکتی ہیں۔ وہ ان کا آئیڈیل تھا۔ لاریسا کو یہ بات اس فائل سے پتہ چلی تھی جو اس نے یہاں آنے سے پہلے پڑھی تھی۔ اگر اس نے یہ بات نہ پڑھی ہوتی تو ان کا میلان اس طرف ہو جاتا۔ اس کی گفتگو کا سٹائل بھی بڑا دل مو لینے والا تھا۔ پورے لنچ کے دوران اس نے کوشش کی تھی کہ مایا سے کم بات کرے اور لاریسا سے زیادہ بات کرے۔ اس کی غالباً ایک وجہ یہ تھی کہ وہ عورتوں کی روایتی کمزوری یعنی حسد سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مایا حسد محسوس کرے، لیکن مایا کو تو ان باتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ جارج نے محسوس کیا کہ باد مخالف چل رہی ہے، اس لیے اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ اس نے تجویز پیش کی کہ آج موسم بہت خوشگوار ہے، اس لیے کھانے کے بعد وہ اور مایا دونوں ٹہلنے کے لیے چلتے ہیں، یا اگر وہ ٹینس کھیلنا چاہتی ہے تو وہ بھی کھیل سکتے ہیں۔ سوئمنگ پول بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی اور کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ مایا نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کوئی کھیل پسند نہیں ہے، مجھے صرف رقص پسند ہے۔ مایا کے اس جواب نے جارج کو لاجواب کر دیا۔ لاریسا اس تمام صورتحال سے محظوظ ہو رہی تھی۔
जॉर्ज को अगरचे शिकस्त का सामना था, लेकिन वो जानता था कि कल सुबह से पहले माया को इसकी बाहों में होना था। खाने के बाद माया जॉर्ज के साथ वॉक के लिए चली गई, जबकि लारेसा स्विमिंग करने चली गई। स्विमिंग से वापसी पर वो अपने कमरे में आ गई और कोडक को टेलीफोन किया, जो बेचैनी से इसके फ़ोन का मुंतज़िर था। मेरे ख्याल में तो हमारी हसीना इनके जाल में मुश्किल से फंसेगी, लारेसा ने गोडक को अपनी राय से आगाह किया। गोडक ने लारेसा को हदायत की कि वो माया के मामला अब स्कूल वालों के स्पुर्द कर दे। लारेसा ने नीम रजामंदी जाहिर की। जॉर्ज का फ्लैट बड़ा खूबसूरत और खुशादा था। इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। टीवी लाउंज में खूबसूरत मखमली पर्दे लटके हुए थे और सोफे पर इनसे ज़्यादा मैचिंग कुशन थे। कुर्सियों की इस सिटिंग का रंग भी पर्दों वाला था। माया लाउंज में बैठी फ्रेंच कनेका पी रही थी। इससे पहले रात का खाने के बाद इसने वाडका के 2 ग्लास पिए थे। इतनी पीने के बावजूद अभी तक वो अपने हवास में थी। जॉर्ज इसके बिलमुकाबिल बैठा अपनी टांगों के बारे में सोच रहा था। माया को इसने वॉक की दावत देकर अपने आप को मुसीबत में डाल लिया था। वो मुसलसल 2 घंटे तक वॉक करते रहे थे। इसने कई बार कोशिश की कि वो कुछ देर पार्क में लगे बेंचों पर बैठकर मौसम के बारे में बात करें, लेकिन माया ने इसकी तजवीज़ पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी थी। मजबूरन इसे भी इसका साथ देना पड़ा था। डिनर के दौरान भी वो ज़्यादातर खामोश रही थी। इसे शायद दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए जब भी जॉर्ज किसी बात का जिक्र करता तो वो बस हाँ हूँ करती रहती। उसे सिर्फ बैले के बारे में पता था। ये वही चीज़ थी जिसके बारे में जॉर्ज कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो काफ़ी देर से खामोश थे। माया के इस रवैये से जॉर्ज तंग आ गया था। अब इसके जहन में एक ही तरकीब थी। वो जवाब जहन से कहने में देर कर रहा था, यानी जो सवाल उसके जहन में उठ रहे थे वो जवाब वो माया से सुनना चाहता था। वो इसके जहन से उन सारी बातों के जवाब जानना चाहता था जो इस स्कूल के असूल थे। इस वक्त इसके जहन में जो तरकीब थी वो ये थी कि जो बात जहन से कहने में देर लग रही थी वो जिस्म से कहना आसान थी। वो आगे बढ़ा और बोला, मिस माया, मेरी बात सुनो। तुम अपनी और मेरी पोजीशन समझ रही हो। मैं यहाँ चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम एक शागिर्द हो। मुझे पता है तुम यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, लेकिन इंसान को बाज़ फैसले अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी करने पड़ते हैं। अब मैं इस सारी सूरत हाल से बोर हो गया हूँ। मैंने ये कोशिश की थी कि हम इस तजर्बे को खुशगवार रखें और माहौल भी उम्दा हो, लेकिन तुम कोई ताउन नहीं कर रही, जबकि मुझे अपना काम करना है। इसलिए बहैसियत इंस्ट्रक्टर मैं अपना काम शुरू करता हूँ। जॉर्ज ने थोड़ा सा तौक़ुफ़ किया और फिर बेडरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सामने मेरा बेडरूम है, इसमें चली जाओ और अपने जिस्म को लिबास से बेनियाज कर दो। माया ने जॉर्ज की बात सुनी और बगैर किसी हिचकिचाहट के उठकर इसके बेडरूम में चली गई। जॉर्ज बार की तरफ बढ़ा और यक्के बाद दीगरे 2 ग्लास चढ़ाए। वो कोशिश कर रहा था कि अपने हवास पर काबू रख सके। वो नाकाम नहीं होना चाहता था। कुछ देर के बाद वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेडरूम में दाखिल होते ही इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बेडरूम में अंधेरा था, जबकि माया अपने काम के लिए तैयार थी। जॉर्ज काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और सोच रहा था कि क्या माया पर इसके किसी अमल का असर होगा या नहीं। खैर, इसके बाद उन दोनों के दरमियान दस्तबदस्ता जंग शुरू हो गई। गरचे जॉर्ज जिस्मानी तौर पर मजबूत है, लेकिन माया की क़ुव्वत मदाफ़त इसकी ताकत से कहीं ज़्यादा थी। फिर अचानक माया ने अपना हाथ इसके मुंह पर मारा। नाखूनों की ज़रब से वो बौखला गया। बस माया के लिए इतना ही मौका काफ़ी था। वो मछली की तरह इसकी गिरफ्त से निकली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जॉर्ज इतनी आसानी से उसे जाने की इजाज़त देने वाला नहीं था। वो क्लांच मारकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। माया ने उसे चकमा देने की कोशिश की। जॉर्ज ने इसकी कलाई को काबू में किया और अपनी तरफ खींचा। माया ने भरपूर क़ुव्वत से इसकी टांगों के दरमियान लात जमाई। जॉर्ज के मुंह से दर्दनाक कराह निकली। माया के लिए इतना मौका काफ़ी था और वह दरवाजे से बाहर निकल गई। मंजर बदला। आधी रात का वक्त था जब लारेसा अपना सूटकेस उठाए अपने फ्लैट में पहुंची थी। उसे पियानो की आवाज़ सुनाई दी। पियानो की आवाज़ सुनते ही लारेसा समझ गई कि कोडक का मूड ठीक नहीं। वो जानती थी जब कोडक का मूड ख़राब होता तो वो पियानो बजाता था। अब क्या करूं? क्या मैं वापस चली जाऊं? लारेसा ने सोचा। फिर हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोला।
کوڈک پیانو پر جھکا ہوا تھا۔ لریسا نے اپنا سوٹ کیس رکھا، کچن میں جا کر اپنے لیے کافی کا کپ بنایا اور واپس آ گئی۔ کوڈک نے پیانو بجانا بند کر دیا تھا اور لریسا کی طرف دیکھنے لگا۔ ذرا تم اس آدمی کا تصور کرو جس سے اس کا شکار عین اس وقت چھین لیا جائے جب وہ اپنے مارے ہوئے شکار کو کھانے والا ہو سکتا ہے اس کی سانسوں سے بدبو آتی ہو۔ پھر تم نے کی نا عورتوں والی بات۔ کوڈک کا موڈ قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ لریسا اٹھی اور کھڑکی سے باہر گلی میں جھانکنے لگی، پھر وہ واپس مڑی۔ کوڈک اس کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ لریسا بولی، تمہارا خیال ہے کہ تم چونکہ مجھے جانتے ہو اس لیے تمام عورتوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہو، لیکن تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں کہ تم مجھے صرف اس لیے جانتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کے حوالے سے میں نے اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم بہت تجربہ کار اور پڑھے لکھے ہو، تم بہت سے آدمیوں کے متعلق جانتے ہوگے، لیکن سب کے بارے میں تم یہ رائے نہیں دے سکتے۔ تمہارا کیا خیال ہے میں محض ایک جنگلی بلا ہوں؟ میں اس پر اپنی رائے محفوظ رکھتی ہوں، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مایا کے متعلق کیا سوچا ہے۔ اس کا فیصلہ مایا کو خود کرنا ہے، کوڈک نے ناگواری سے کہا۔ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ کام اب ہمارے لیے زیادہ آسان ہے۔ وہ کیمل سے محبت کرتی ہے، چاہے خیالوں میں ہی صحیح۔ اب تم اس بات پر غور کرو کہ ایک شخص سے آپ 3 سال پہلے ملے تھے، وہ بھی صرف 5 منٹ کے لیے، لیکن جیسے اس کی تصویر آپ کو دکھائی جاتی ہے، آپ نہ صرف اسے پہچان لیتے ہیں بلکہ اس کا نام بھی بتا دیتے ہیں۔ اس سے کیا بات ظاہر ہوئی؟ بس یہی کہ اس کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ غلط، اس کی یادداشت اچھی نہیں۔ پچھلے دنوں میں جو معلومات میں نے اکٹھی کی ہیں اس کے مطابق مایا کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ اس ٹور پر اس کے ساتھ اور کون کون تھا۔ بہت کم مغربی شخص اسے یاد ہیں، لیکن کیمل کا نام اسے فوراً یاد آ جاتا ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، اگر تم عورت کے متعلق جانتی ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کیمل جیسا شخص ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ ہر عورت اسے اپنانا چاہے گی، لریسا نے کوڈک کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ تم اپنی بات جاری رکھو۔ کوڈک اس کی بات سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ تم ذرا کیمل کی جگہ خود کو رکھ کر سوچو۔ ایک سویٹ بیلی ڈانسر بہت خوبصورت ہے اور سیدھے تمہارے پاس چلی آتی ہے، اب کیا ہوگا؟ تم فوراً اس پر شک کرو گے، تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ حسین شکارن تم کو جال میں پھنسانے آئی ہے۔ تم اس کو تفتیشی ٹیم کے حوالے کر دیتے ہو، وہاں سے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور جب تمہیں اس کی معصومیت کا پتہ چلتا ہے تو عین مطابق بلکہ عین ممکن ہے کہ تم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہو۔ تم اس کے قریب آ جاتے ہو اور یہی سے دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسین شکارن تو ابھی تک کنواری ہے، اس کا مطلب سیدھا وہ ہمارے جال میں آ جائے گا۔ بہت دلچسپ، لیکن تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم اس کی ماں کے ذریعے سے کنٹرول کر سکیں گے؟ کوڈک نے اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ یہ رسک تو لینا پڑے گا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب سے اس کا باپ مرا ہے وہ اپنی ماں کے بہت قریب ہے۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہے اور کبھی اپنی ماں کو نہیں چھوڑنا چاہے گی۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب 3 ہفتے ہیں، تم سارے کام چھوڑ دو اور اس مشن پر توجہ دو۔ اس کو ہر طرح سے اس مشن کے لیے تیار کرو، یہ ہماری ایجنسی کا سب سے منفرد آپریشن ہوگا۔ ایک بات اور، پیرس میں ہونے والی میٹنگ میں موجود چوتھے شخص کو پہچان لیا گیا، اس کا نام ایلٹ وائزر ہے۔ یہ وائزر کون ہے؟ لریسا نے سوال کیا۔ وائزر امریکہ کا سب سے تجربہ کار لیزر ایکسپرٹ ہے، لیکن وہ اس میٹنگ میں کیا کر رہا تھا؟ لریسا کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہاں، یہی بات سوچنے والی ہے۔ ہمارا لیزر پروگرام تو پہلے ہی ان سے کافی پیچھے ہے، اور پھر لیزر ٹیکنالوجی کا مشرق وسطیٰ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ خیر، میں اس پر بھی کچھ سوچتا ہوں، تم میرے لیے کافی کا ایک کپ بنا دو، کوڈک نے کہا۔ لریسا کافی بنانے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پیانو کی آواز آنے لگی۔ پیانو کا میوزک اب بتا رہا تھا کہ کوڈک خاصا خوش ہے۔ تیسری میٹنگ کے لیے پیرس کے ہوٹل ویلا میگنا میں بکنگ کروائی گئی۔ ہوٹل کے کمرے مشہور برطانوی اور امریکی بزنس مینوں اور ان کے اداروں کے نام پر بک تھے، اور تاثر یہی تھا جیسے وہ بزنس گروپوں کے درمیان تجارتی معاملات پر بات چیت ہونے والی ہے، اور اس کے لیے ہوٹل کانفرنس روم کا انتخاب کیا گیا تھا۔ دونوں وفود بھرپور تیاری کر کے آئے تھے۔ امریکی وفد میں وائزر بھی شامل تھا۔ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے برطانوی وفد نے تمام اراکین میں براؤن کلر کے لفافے تقسیم کیے۔ وائزر کانفرنس روم میں موجود پروجیکٹر اور اسکرین کا جائزہ لے رہا تھا۔
میرے خیال میں اب ہمیں اس طرح کی میٹنگوں سے احتراز کرنا چاہیے، کیمل نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میری بیوی نے تو مجھ پر شک کرنا بھی شروع کر دیا ہے، ہاک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر ہاک بولا، میرا خیال ہے اب ہمیں کام کی بات کی طرف آنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جناب وائزر اپنے کام کی بریفنگ دیں گے۔ وائزر اٹھ کر پروجیکٹر کی طرف بڑھا، تمام لوگ اس کے منتظر تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وائزر ہیٹ میں سے خرگوش نکالنے والا ہے اور بچے اس کے منتظر ہیں۔ پروجیکٹر پر تصویریں چلنی شروع ہو گئی تھیں۔ وائزر ان تصویروں کے حوالے سے بتانے جا رہا تھا۔ اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ منع کی وادی ہے، اور اس تصویر کو مواصلاتی سیارے کے ذریعے 7 دن پہلے لیا گیا ہے۔ پھر وادی کے مختلف حصے ابھرنے لگے۔ اور اب جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے سال حج کے موقع کی ہے۔ اسکرین پر ایک تصویر ابھری، پوری وادی انسانوں سے بھری ہوئی تھی، تقریباً 20 لاکھ لوگ وادی میں موجود تھے۔ پھر اچانک ایک تصویر نمودار ہوئی۔ یہ وادی کے اس حصے کی تھی جہاں پر کچھ ہی دیر پہلے قربانی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک مختلف تصاویر چلتی رہیں، پھر ایک تصویر رک گئی۔ یہ منع کا وہ حصہ ہے جہاں پر ہم اپنے مشن کو مکمل کریں گے۔ اس کا رقبہ تقریباً 150 میٹر ہے۔ ہجوم کے باعث اتنی جگہ بھی ملنا مشکل ہے، لیکن ہمارے کام کے لیے جگہ نہایت موزوں ہے۔ یہاں پر فضا سے ٹارگٹ کرنا زیادہ آسان ہے۔ آپ شاید اس علاقے کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن میں نے اسے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جنہیں شاید اس معاملے کی پوری سمجھ نہ ہو۔ یار یہ مسلمان بھی بڑے عجیب لوگ ہیں۔ 1300 سال پہلے انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، لیکن انہیں شاید یہ علم نہیں تھا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کہیں بھی پہنچ سکیں گے۔ فاک نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ بریفنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی، لیکن وائزر کیمل کو کچھ بتانا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ اور لیزر دونوں کا وزن 22,000 کلو گرام ہے، وائزر نے جوش میں آتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، یہ تو بڑا آئیڈیل وزن ہے۔ اس کا مطلب ہے اس مواصلاتی سیارے کو ونڈنبرگ کی بجائے کیپ کینورل سے بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ مدار کے کافی قریب رہے گا۔ اس کی سپیڈ بھی زمین کی سپیڈ کے برابر ہوگی۔ یوں یہ زمین کے ایک حصے پر ساکت رہے گا اور اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے نشانہ بنا لے گا۔ کیوں؟ یہی بات ہے نا مسٹر وائزر؟ جی یہی بات ہے۔ وائزر نے ایسے بات کی جیسے کسی بچے نے اس کا کھلونا چھین لیا ہو۔ ایک ڈیوائس ہم قربانی کے جانور کے اندر لگائیں گے۔ اس ڈیوائس کا حجم 25 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی جدید ڈیوائس ہوگی۔ اس ڈیوائس کے اندر موجود اعلیٰ مواصلاتی سیارے میں موجود لیزر کو سگنل دے گا۔ یوں فضا سے ایک روشنی آئے گی جو اس جانور پر پڑے گی اور جانور ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ وائزر نے بریفنگ کی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ فضا میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ پھر کیمل اپنی کرسی سے اٹھا، وائزر کا شکریہ ادا کیا اور یونٹ کی کنسٹرکشن کے بارے میں بات کرنے لگا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ اکتوبر تک تیار ہو جائے گا اور وقت مقررہ پر اسے خلا میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہاک نے وضاحت کی، یہ ہمارا کام بھی تیار ہے۔ آپ لوگ سامنے رکھے لفافے کھولیں، اس کے اندر 11 فائلیں ہیں۔ ان 11 فائلوں میں ان تمام لوگوں کی بارے میں تفصیلات ہیں جنہیں ہم نے مہدی بنانے کے بارے میں سوچا ہے۔ ان تمام افراد کا تعلق عرب سے ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی غیر عرب کو اگر مہدی بنا کر پیش کیا گیا تو لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ ان 11 میں سے 3 افراد ایسے ہیں جو ہمارے مشن کے لیے سب سے زیادہ قابل قبول ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ ان تمام فائلوں کو پڑھیں اور ان افراد کا فیصلہ کریں۔ مجھے امید ہے وہ تینوں وہی ہوں گے جنہیں میں نے چنا ہے۔ کیمل نے مہدی چننے کے بارے میں اپنی رائے دی۔ ہماری ٹیم میں فاک موجود ہے جو اسلامی دنیا خصوصاً عرب لوگوں کے بارے میں کافی معلومات رکھتا ہے۔ وہی فیصلہ کرے گا۔ اس کا فیصلہ ہماری ٹیم کا فیصلہ ہوگا۔ ہاک نے اپنی ٹیم کی ذمہ داری فاک پر ڈال دی۔ اگر آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو مجھے کچھ وقت بھی دیں تاکہ میں یہ فائلیں پڑھ کر اپنی رائے دے سکوں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ فائلیں پڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر ڈرنک ہو جائے تو کام میں توجہ اور فکر زیادہ ہو جائے گی۔ کیمل ان کے لیے ڈرنک بنانے کے لیے باہر میں چلا گیا۔ اگلے آدھے پونے گھنٹے تک مکمل خاموشی رہی۔ صرف ورق پلٹنے کی آواز آ رہی تھی یا کبھی کبھار کسی گلاس میں شراب انڈیلنے اور برف ڈالنے کی آواز آتی تھی۔ پھر تینوں امریکیوں نے اپنی فائلوں کو میز پر رکھا۔
گویا وہ کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہوں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کا فیصلہ میرے فیصلے سے ملتا جلتا ہے؟ کیمل نے فوق سے پوچھا۔ فوق نے میز پر رکھی ہوئی فائلیں اس کے سامنے کر دی۔ کیمل خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ تینوں شخص وہی تھے جنہیں اس نے چنا تھا۔ میں آپ سے اسی فیصلے کی توقع کر رہا تھا۔ آپ جیسے پروفیشنل لوگ یہی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اب تینوں میں سے کس کو مہدی چنا جائے، یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ مدینے کے اس چرواہے اور الجزائر کے اس بدو میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، فوق نے کہا۔ لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہے، ہوک نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی رائے دیتا ہوں۔ آپ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں مہدی ایسا ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے تمام فرقوں کو قابل قبول ہو۔ اس کی شخصیت کی بنیادی باتیں ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اس سے اختلاف نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان کئی گروہوں اور فرقوں میں بٹ کر رہ گئے تھے، بلکہ ابھی تک ہیں۔ ہر فرقے کے پاس اپنی اپنی حدیثیں ہیں جن کے بل پر وہ اپنے آپ کو دوسرے فرقے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر چاروں خلفاء کی زندگی ہے اور ان کے بعد کہیں جا کر شریعت کا نمبر آتا ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو مہدی کا چناؤ ناممکن ہے۔ اس لیے مہدی اگر ایک فرقہ یا اسکول آف ٹاٹ یا تھاٹ کا ہوا تو دوسرے مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا۔ ہوک نے اپنے لیکچر کو ختم کیا۔ کیمل اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس لیے یہی سب سے اہم مسئلہ ہے، ہمیں ایسا مہدی چننا ہے جو ان سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ان دونوں افراد کا تعلق عرب دنیا سے ہے، دونوں ہی ہاشمی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں کی مماثلت کسی حد تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ان میں سے ایک چرواہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زندگی کے ابتدائی دنوں میں چرواہے تھے۔ دوسرا شخص تجارت کرتا ہے، اگرچہ اتنا کامیاب تاجر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جن کا مال تجارت لے کر آپ دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے۔ دونوں شخص ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بڑا فرق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ ان پڑھ تھے لیکن بہت ذہین تھے۔ یہ دونوں سیدھے سادے ہیں۔ ہوک دونوں تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک تصویر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیمل تصویر کو دیکھ کر مسرور ہوا۔ تمہارا انتخاب بالکل درست ہے ہوک۔ اس شخص میں ایک اضافی خوبی ہے، وہ یہ کہ یہ عبادت کرنے کبھی کبھار غاروں میں چلا جاتا ہے، اور یہی خوبی ہمارے لیے سب سے فائدے کی چیز ہے، کیونکہ اسے معجزہ دکھا کر مہدی بننے پر قائل کرنا زیادہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن میں بھی معجزے کے وقت وہاں موجود ہونا چاہوں گا۔ ہوک نے اپنی رضامندی دی۔ ٹھیک ہے، اگر تم معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ابو قادر ہی ہمارا مہدی ہوگا، کیمل نے فیصلہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی میٹنگ ختم ہو گئی۔ مہدی کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن مایا کی تربیت ابھی تک نہیں کی گئی تھی۔ گوڈک مایا کو کس طرح تیار کرے گا اور ان تک کیسے پہنچائے گا؟ مہدی کا سامنا اب کیسے کیا جائے گا، بلکہ اسے دنیا میں حج کے موقع پر کیسے لایا جائے گا؟ ان تمام تفصیلات کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔